تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے قاعدہ نمبر 2 کی تنبیہ نمبر 1۔ قاعدہ نمبر 2 کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر را ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو وہ را موٹی ہوتی ہے، را ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو وہ را بھی موٹی ہوتی ہے، را ساکن ہو پیچھے زیر ہو تو وہ را باریک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ را ساکن ہو پیچھے زیر عارضی ہو وہ را موٹی ہوتی ہے، را ساکن ہو کیا ہے کسرہ منفصل ہو، کلمہ منفصل ہو، 2 کلموں کے اندر آ جائے تو وہ بھی را کیا ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے، جیسے ان ارتبتم، امیر تابو، میں نے آپ کو مثالیں دی تھی۔ اسی طرح تیسری ہماری جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ اگر را ساکن ہو پیچھے زیر ہو آگے اگر کوئی موٹا حرف آئے گا تو پھر ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، حالانکہ فا را زیر پھر ہمیں را کو باریک پڑھنا چاہیے، لیکن آگے قاف آ گیا پھر قہ تو ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ آگے حروف مستعلیہ کا حرف آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان 4 کلموں کے علاوہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں ان کے علاوہ ایک قرآن مجید کے اندر کلمہ ہے جو ہے کل فرقن، فرقہ یہ تو موٹا ہے، اس کی را موٹی ہے، اب کل فرقن کی را کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا سبق یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں تیسری شرط کے موافق، تیسری شرط ہماری یہ ہے کہ اگر آگے حروف مستعلیہ کا حرف آ گیا تو وہ را باریک نہیں ہوگی، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کل فرقن کی را میں تفخیم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تیسری شرط کے موافق لفظ کل فرقن کی را میں تفخیم ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ را ساکن ہے آگے حروف مستعلیہ کا حرف آ گیا تو اب ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں چونکہ قاف پر بھی زیر ہے، ٹھیک ہے، قاف پر بھی زیر ہے، اسی لیے بعض قاریوں کے نزدیک اس را میں ترقیق ہوگی، یعنی اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر 2 وجہیں آ گئی ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ دونوں وجہ جائز ہیں۔ یہ تنبیہ نمبر 1 ہے قاعدہ نمبر 2 کی۔ کیا؟ تیسری شرط کے موافق۔ تیسری شرط ہماری کون سی تھی پچھلے سبق کے اندر؟ کہ را ساکن ہو پیچھے زیر ہو آگے حروف مستعلیہ کا حرف آ جائے تو پھر ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر حروف مستعلیہ کا حرف تو آیا ہے لیکن اس حرف کے نیچے 2 زیر ہیں۔ ان الفاظ کے اندر، ان مثالوں کے اندر حرفوں کے اوپر زبر ہے، مرصاد صاد کے اوپر زبر ہے، پھر قہ قاف کے اوپر زبر ہے، قرطاس طا کے اوپر زبر ہے، لیکن آگے جو حروف مستعلیہ کا حرف آ گیا اس کے نیچے تو 2 زیر آ گئی۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ فرماتے ہیں، کچھ فرماتے ہیں کہ اس را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کہ کیونکہ آگے حروف مستعلیہ کا حرف آ گیا، اور کچھ بعض جو قاری ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں، ہم اس را کو باریک کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف کے اوپر زبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ یہ تنبیہ نمبر 1 ہے۔ اب اس کا خلاصہ جانتے ہیں کہ سبق کا خلاصہ کیا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں کل فرقن کی را میں خلف فی الحالین ہے۔ خلف کا معنی 2 وجہ، یا تو موٹا پڑھنا یا باریک پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اور حالین یعنی 2 حالتیں، یعنی مثلا ملا کے پڑھنا یا رک کے پڑھنا، وقف کر دینا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں جو ہمارے سبق کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ کل فرقن کی را کو جو موٹا پڑھتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں را ساکن ہے پیچھے زیر ہے، ٹھیک ہے، اور آگے حروف مستعلیہ کا حرف آ گیا ہے تو پھر ہم اس را کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے حروف مستعلیہ کا حرف آ جائے تو پھر ہم اس را کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ تو یہ دلیل دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جیسے فرقہ، مرصاد، قرطاس، جیسے ان کلمات کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں تو فرقن کی را کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے تو وہ کل فرقن پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ آگے حروف مستعلیہ کا حرف آ گیا تو بس اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو را کو باریک پڑھتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، را ساکن بھی ہے پیچھے زیر بھی ہے، آگے حروف مستعلیہ کا حرف بھی آ گیا، آپ کی یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن حروف مستعلیہ کا حرف آپ دیکھیں اس کے اوپر زبر نہیں ہے، اس کے نیچے بھی زیر ہے۔
ٹھیک ہے، یہاں پر تو فرقہ، فرقہ، مرصاد، ٹھیک ہے، قرطاس، لبالمرصاد، ان کلمات کے اوپر تو زبر ہے، ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ کے اوپر زبر ہے، لیکن یہاں پر تو قاف کے نیچے بھی دو زیر ہیں، قاف پر بھی زیر آ گئی، را کے پیچھے بھی زیر آ گئی، اب یہ دونوں زیروں کے درمیان را آ گئی ہے، تو یہ کیسے موٹی ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا ہم اس را کو باریک کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حروف مستعلیہ کا حرف اگر ہو اس کے اوپر زبر ہو، مفتوح ہو، یہ تو مکسور ہے، ٹھیک ہے، آگے بھی کیا ہے؟ زیر ہے، پیچھے بھی زیر ہے، اب را دونوں زیروں کے درمیان میں آ گئی، تو اب اس را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ تو کیا کرتے ہیں بعض جو باریک پڑھتے ہیں وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ را ساکن ہے، پیچھے زیر ہے، آگے بھی قاف کے اوپر زیر ہے، اگر زبر ہوتی تو پھر فرقہ اس کی طرح موٹا کر کے پڑھتے، مرصاد اس کی طرح موٹا کر کے پڑھتے، لہٰذا اس را کو باریک پڑھیں گے، اور یہ دونوں وجہ جائز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر خلف الحالین ہے، ٹھیک ہے۔ جو فرماتے ہیں کہ آگے حروف مستعلیہ کا حرف آ گیا، ان کی دلیل بھی ٹھیک ہے، اور آگے جو فرماتے ہیں کہ بھائی حروف مستعلیہ کے نیچے بھی زیر ہے اور پیچھے بھی، را کے پیچھے بھی زیر آ گئی، اب ان دونوں زیروں کے درمیان را آ گئی ہے، تو اب را کو ہم باریک پڑھیں گے، تو ان کی دلیل بھی ٹھیک ہے، اور یہ دونوں امر جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری وجہ جو ہے وہ اولا ہے، دوسری وجہ کیا ہے؟ اولا ہے، یعنی باریک پڑھنے والی، کل فرقن، ٹھیک ہے، ہم اس را کو باریک پڑھتے ہیں، اور یہ وجہ کیا ہے؟ اولا ہے۔ اس کلمے سے خبردار کیا گیا ہے فرقن، آپ اس کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو کل فرقن کے را کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے اندر دو وجہ ہیں، نمبر ایک، اس کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو موٹا پڑھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ را ساکن ہے، پیچھے زیر ہے، آگے حروف مستعلیہ کا حرف آ گیا، تو اب اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے مرصاد، قرطاس، لبالمرصاد، ان جیسے کلمات کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب جو باریک پڑھتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کی بات یہ ٹھیک ہے، را ساکن ہے، پیچھے زیر ہے، آگے حروف مستعلیہ کا حرف ہے، ٹھیک ہے، لیکن حروف مستعلیہ کا حرف آپ دیکھیں اس کے نیچے دو زیر ہیں، اب قاف کے نیچے بھی دو زیر ہیں، را سے پہلے بھی دو زیر آ گئی، اب دونوں زیروں کے درمیان اب را آ گئی ہے، تو اب را کیسے پر ہو سکتی ہے، کیسے موٹی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے لہٰذا ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔